اپنے خوابوں کو حقیقت میں بنائیں، دوسروں کی بنائی ہوئی تاریخ کے دھارے میں بہنے کے بجائے اپنی تاریخ خود بنائیں۔ اور علامہ اقبال کے الفاظ میں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر صدا سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو میں سب کو دعوت دیتا ہوں، تمام پاکستانیوں کو، آگے بڑھیں، آئیں اور آل پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہوں اور اس آل پاکستان مسلم لیگ کو طاقتور بنائیں۔ میں یہ بھی وارننگ دینا چاہتا ہوں، بہت سے بزدل لوگ ہیں پاکستان میں جو ہمیں ڈرانے کی کوشش کریں گے۔ بزدل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ہم سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، جو ڈرتا ہے وہ کھوتا ہے، اور جو دلیری دکھاتا ہے وہی پاتا ہے۔ جب میں نے کہا جو ڈرتا ہے وہ کھوتا ہے، اس کی میرے دو معنی ہیں، دونوں ہی اپلائی کرتے ہیں میرے خیال میں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نیا معاشرتی نظام 3 ڈاکیومنٹس پہ مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے تو قرآن حکیم، کیونکہ ہم ایک اسلامک ریپبلک کہلاتے ہیں، تو جو کچھ بھی ہم کریں گے، جو کچھ بھی ہم کانسٹیٹیوشنلی کریں گے، وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ مہربانی۔ دوسری ڈاکیومنٹ قائد اعظم کی 11 اگست 47 کی وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی سے خطاب، اور تیسرا ڈاکیومنٹ 12 اپریل 39 کا لیاقت علی خان کا آبجیکٹو ریزولوشن۔ اب میں بہت بریفلی کچھ چیزیں کور کروں گا، لیکن میرے خیال میں یہاں آپ کے پاس فولڈرز رکھے گئے ہیں جن میں ڈیٹیلز ہوں گی۔ خارجی تعلقات، پاکستان میری نظر میں ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں اور خطے میں، لیکن عزت اور وقار کے ساتھ امن۔ ہم اپنے عزت اور وقار کو سربلند رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم اپنی تمام تر دھیان ترقی، ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کی طرف دینا چاہتے ہیں۔ ہم ہندوستان کے ساتھ بھی مستقل امن چاہتے ہیں، لیکن یہ امن جبھی ہو سکے گی جب ہم تمام اپنے تنازعات کو پیسفلی ریزالو کریں۔ بین الاقوامی سطح پہ ہم انلائٹن ماڈریشن کی اسٹریٹجی کو اپنائیں گے، اور اسی اسٹریٹجی، اسی حکمت عملی کے ذریعے ہم مسلم اسلامی امہ کی اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں بھی مسلمانوں کو پولیٹیکل ڈسپیوٹس میں الجھے ہوئے ہیں ان کو سلجھائیں گے۔ اپنے دستور کو ہم بہت جمہوری طور پہ عوام کے خواہشات کے مطابق اس کو عوام کے خواہشات کے مطابق بنائیں گے۔ زیادہ صوبوں کے سوال پہ
عوام کے خواہشات کے مطابق حل ڈھونڈیں گے. جمہوریت کی اصلی روح کو بحال کریں گے. خاندانی سیاست کا رواج جو پاکستان میں بنا ہوا ہے اس کا خاتمہ کر دیں گے. ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ بنائیں گے جو پہلے تھی دوبارہ اس کو قائم کریں گے انشاءاللہ. اور سول سروسز میں ایک ڈسٹرکٹ کاڈر بنائیں گے. حکومت کے سٹرکچر اور سول سروس میں ریفارمز لائیں گے تاکہ بہتر میرٹ اور کوالٹی سامنے آئے پاکستان کے چلانے کے، پاکستان کی حکومت کرنے کے حوالے سے. میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے. ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسلامی مملکت میں عوامی فلاح و بہبود کے فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کسی شخص کو ملک میں اپنا یقین نہیں کھونا چاہیے. تمام عوام کی ملک میں برابری ہونی چاہیے.